बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डरते डरते वो वॉशरूम से निकली, साद शुक्र कि वो वहाँ मौजूद नहीं था। मुझसे बच रही हो? तब उसकी आवाज़ से बाल बना हाथ रुका नहीं तो नॉर्मल होती वो वापस से बाल बनाने में मसरूफ़ हो गए। जब उसका अक्स अपने पीछे नज़र आया, ड्रेस चेंज क्यों किया है, उसे पीछे से हिसार में लिए वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला, मुझे नमाज़ पढ़नी है। वो सीधा होती उस हालत में भी वो उसके बाल संवारता, हाथ की तरफ इशारा करता पूछने लगा, जी हाँ, बंदे को हर हाल में शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे छोटी सी तकलीफ़ देकर बड़े नुकसान से बचाया। वो उसे अलग होती समझाने लगी। और अल्लाह ताला दो लोगों को बेहद पसंद करते, एक वो जो हर हाल में उसका शुक्र अदा करता है, और दूसरा वो जो तौबा करता है मुस्कुरा कर कहती। वो जाए नमाज बिछाने लगी कि वो उसकी बात पर गहरी सांस लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अगले लम्हे वो गीले चेहरे से आस्तीन बाजू तक फोल्ड किए आता उसके थोड़ा आगे जाए नमाज बिछा गया कि कुबरा शुशदर सी उसे देखने लगी। बेख्तियार वो दिल पर हाथ रखे मुस्कुरा कर उस पर एक नज़र डालकर नमाज शुरू कर गई। जो फ़िलहाल नमाज भी थोड़ा थोड़ा उसे देख ही अदा कर रहा था। उसके साथ ही सजदे में जाते किसी के कहे गए अल्फाज उसके जहन में गूंजे थे। और जब ये दोनों मियाँ बीवी साथ नमाज पढ़ते हैं तो रब मुस्कुरा रहा होता है। सलाम फेरे वो उसे देखने लगा जो अब भी सजदा में सर दिए हुए थी। इतने अरसे बाद उसे अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ था। किधर वो जो जाए नमाज समेटती कहीं जाने को उठी कि उसका हाथ थाम गया था। मैं आज सब्बाहत वगैरह के साथ होंगी। कुबरा उसके चेहरे से नज़रें हटाकर बोली, जो आशिता उसके दिल में उतर रहा था। किस खुशी में तस्मीर तपा था, क्या मतलब कल चली जाएगी सब्बाहत, और वैसे भी मैं उसे ठीक से टाइम नहीं दे पाई। हतमी लहज में कहती वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालने लगी। तो पूरा दिन दिया था ना सबको टाइम देने के लिए, अब तुम कहीं नहीं जा रही, ये मेरा टाइम है। उसे झटके से अपनी तरफ खींचे वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला, आप मुझे बहुत तंग कर रहे हैं मेरा उसकी दिन ब दिन बढ़ती जसातों पर वो घबरा कर कहने, डार्लिंग आप ही तो कहती हैं कि मैं बहुत बेशर्म हूँ, तो अब उसका मतलब भी तो आपको समझाना है ना। वैसे भी मैं तंग नहीं कर रहा, बस आपसे अपना हक मांग रहा हूँ। कुमार आलूद लहजे में कहता। वो 1 इंच का फासला भी ख़त्म कर चुका था। मुझे नींद थी, वो बोलती कि उसके आधे लफ्ज़ मुँह में रहे। जब वो उसे कमर से जकड़े उसके लबों पर झुका था, उसके मज़ाहमत करते हाथों को नरमी से अपने हाथों में थामे काफ़ी देर खुद को सैराब किए उससे अलग हुआ के कुबरा बेहाल सी खुद को नॉर्मल करने को गहरे गहरे सांस भरे उसके सारे खड़ी थी। ये तो मैच फर्स्ट स्टेज है बेशर्मी की, बाकी के मतलब समझाने के लिए तुम्हें भी ट्रेंड करना पड़ेगा। शरार से लब कुचल कर कहता। उसे देखने जो सुर्ख सी उसे घूरने में मसरूफ़ थी। ऐसे मत देखो, कंट्रोल नहीं होता। मुस्कुराहट दबाए वो एक बार फिर उसके करीब हुआ। जब फौरी से बेड पर लेटे कंबल मुंह तक उड़ गई। दिल था जो सब दीवारें तोड़कर आने को मचल रहा था। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को उसके हिसाब में पाया। एक शर्मीली मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया, लेकिन रात वाला मर्दा सोचते ही वो सुर्ख से चेहरा फेर गई। वो उठती कि तस्वीर खुद पर खींच गया। मॉर्निंग गंभीर लहजे में उसके कान में सरगोशी करता। वो उसकी जान हवा कर गया। छोड़े, नाश्ता बनाना है मुझे, तो जाओ, किसने रोका है। वो अबरू उचका गया। उसने कुबरा खुद पर से उसके हाथ हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी जो वो मजबूती से जमाए हुए था। बे करो पहले, तस्वीर डटाई देकर बोला। ओके मैं कर दूंगी पहले छोड़ो। उसकी बात का मतलब समझे बगैर ही वो उकता कर कहने। जब उसकी शरारती नज़रों से खतरे की घंटी का एहसास हुआ। करो पे शरारत से कहता। वो उसके आगे अपना गाल कर गया, जिस पर वो मुँह खोले उसे देखकर रह गई। कभी नहीं वो इस शख्स की अजीब सी फरमाइशों से हैरान होकर रह जाती थी। ठीक है फिर रहो ऐसे ही। अजली लापरवाही से कहता। वो उसे आग लगा गया। क्या किया है तस्वीर, क्यों तंग करते हैं आप मुझे इतना, रोमांस सी होती। वो एक बार फिर उसकी गिरफ्त से निकलने लगी, लेकिन वो न से जान कहाँ उससे चौड़ी जिस्मत वाले मर्द को हरा सकती थी। चलो एक और ऑफर है तुम्हारे लिए। अब की बार वो आंखों में चमक लिए कहता। उसे मजीद कन्फ्यूज़ करके, कोई फेवर नहीं चाहिए मुझे। खतरा भांपती वो तेज़ से उठकर उसकी कुशादी पेशानी पर लब रख के तस्वीर महसूस होता पीछे हुआ कि उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती वो उठकर भागी थी। नाश्ते की टेबल पर सबा समेत सब ही मौजूद थे। अब्बास आगा जान ने उन्हें मुखातब किया। जी बाबा, तुमने क्या सोचा है फिर बरकत बेटी के बारे में। वो अबरू चुकाए पूछने लगा। बाबा अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, आपकी नज़र में है कोई। अब्बास के पूछने पर वो सर असबात में हिला गए। हम चाहते हैं रूहान की शादी बरकत से हो। बेशक रुखसती आप लोग बाद में करें, लेकिन फ़िलहाल निकाह कर दें। आका जान मुतमईन से बोले, जिस पर रुखसाना ने हैरत से सलमा को देखा
جو مسکرا کر سر اسبات میں ہلا گئے۔ جیسے آپ کو بہتر لگے آغا جان، بس ایک بار میں برکت کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا۔ عباس مسکرا کر بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سر جھکائے مشکل سے کھا رہی تھی۔ اگر تم سے کہہ کر بچوں کی بھی یہی مرضی ہے تو سلمہ شراطی انداز میں بولی تو میری طرف ہاں سمجھے آپ بھابھی۔ عباس صاحب خوشی سے کہنے لگے کہ ان کی بات سے روحان جو ابھی ٹیبل پر آیا تھا ایکسائٹڈ سا آقا جان کے ساتھ والی سیٹ سنبھال گیا۔ آقا جان اسی ہفتے کسی ڈیٹ پر ان کا نکاح کر دیتے ہیں، کبرا ایکسائٹڈ سی کہنے لگی، جس پر آقا جان نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ خیال اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، آپ لوگ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں، پھر کوئی تاریخ دیکھ لیں گے۔ اسی ہفتے کی آقا جان مسکرا کر بولے۔ آخر اس کی بات کو وہ ٹال بھی کیسے سکتے تھے؟ دن جیسے منٹوں میں گزر رہے تھے، پورے خان منشر میں ہلچل سی مچی تھی۔ شام میں تیار رہنا، ڈنر آج ہم باہر کریں گے۔ اس کے میسج کو وہ کئی بار پڑھ چکی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں ان دونوں کا ایک دوسرے سے کم ہی سامنا ہوا تھا۔ روحان اور برکت کا نکاح جمعہ کو تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہی تھی، اور تسمیر بھی ان دنوں اپنے آفس سے رات کو دیر سے گھر آتا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس نکل جاتا تھا۔ مسکرا کر فون رکھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ اپنے روم سے نکلتے ہی نظر ان پر گئی۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کبرا، برکت، صبا اور سنکسا سلمہ کو بھی کہیں جاتا دیکھ ابرو اچکا گئے۔ شاپنگ پر جا رہے ہیں، میری نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے سوچا تم ریسٹ کرو۔ تم ریسٹ کر رہی ہوں گی؟ رخسانہ مسکرا کر بولیں، جی بس طبیعت عجیب تھی، لیکن میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ وہ ضدی انداز میں کہنے، ٹھیک ہے، جلدی سے اپنی شال لے آؤ۔ سلمہ محبت سے کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میسج کرنے کا ارادہ ترک کرتی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ تیز قدم بڑھا روم کی طرف گئی، شال لیتے اسے میسج کرنے کا ارادہ ترک کیا تھا۔ تسمیر کو انفارم تو کر دیا نا تم نے؟ سلمہ اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ محبت سے پوچھنے، پتہ نہیں آیا جان، میں بعد میں بتا دوں گی۔ ابھی وہ جلدی سے بولے، جانتی تھی اگر وہ اسے پہلے بتا تو وہ کبھی اسے خود کے بغیر جانے نہ دیتا۔ اس واقعے کے بعد سے وہ مزید احتیاط برتنے لگا تھا۔ صبح تم بھی تیاریاں کر لو، اگلا نمبر تمہارا ہی ہے، بلکہ برکت کی رخصتی کے ساتھ تمہاری بھی ہوگی۔ کبرا اس کے ساتھ چلتی شرارت سے بولی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی، اس بات سے انجان کے دور کوئی مہارا سے اسے کیمرے میں اتار رہا تھا۔ جہاں صبح تم بھی سوچ سمجھ کے ہی شاپنگ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جون بھائی میرے نکاح پر اپنے نکاح کی ضد لگا لیں۔ برکت نے اس کا ہاتھ ساتھ دیا تھا، چھپ کر جاؤ، تم دونوں فضول ہی بولتی ہو۔ صبح دونوں کو چڑ لگا، سرخ سی بولے، ہم سرخیاں تو دیکھیں آپ۔ کبرا ایک بار پھر اسے چڑ گئی۔ اب اس کا ٹائم جو آ چکا تھا، فی الحال نکاح میرا نہیں ان میڈم کا ہے، اس پر فوکس کرو۔ صبح برکت کی طرف اشارہ کر گئی، جس پر وہ اب اسے چھیڑنا شروع ہو چکی تھی۔ آپ بے فکر ہیں، انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے۔ وہ مسکرا کر سامنے موجود شخص سے مخاطب ہوا۔ آخر اس کے اتنے دنوں کی محنت جو تھی، اس وقت وہ اپنے کیبن میں مقابل پارٹی سے کسی کیس پر بات کرتا سیٹ کی پشت سے ٹیک گیا، چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے، ساتھ ساتھ نظر گھڑی پر بھی ڈال رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں اسے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ فرسٹ ڈنر پر لے جاتا تھا۔ مسلسل آتے نوٹیفیکیشن سے اب فون کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ اسکرین پر موجود ان نون نمبر سے آئے میسج جگمگا رہا تھا، جنہیں وہ غیر ارادی طور پر کھول گیا۔ جبکہ میسج دیکھتے ہی وہ کرسی سے ٹیک ہٹایا سیدھا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ کی اب تنے ہوئے تاثرات نے لے لی تھی کہ اس کے سامنے موجود شخص بھی اس کے بدلتے تاثرات سے پریشان ہوا تھا۔ سب خیریت تو ہے نا سر؟ شیخ صاحب میں بعد میں ملتا ہوں آپ سے، ان سے کہتی وہ تیز سے موبائل کی اسکرین کو دیکھ کر اٹھا تھا، جہاں وہ کسی سڑک کے کنارے کھڑی کچھ کھا رہی تھی، اور کسی میں اس کے ہنستے ہوئے تو کہیں شاپنگ بیگ سے ساتھ نظر آتی تصویریں اسے بھیجی گئی تھیں۔ کال اٹھاؤ۔ کبرا تیز سے گاڑی میں بیٹھتا وہ پریشان سے بولا، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہونے سے ہی اس کی جان مزید ہوا ہوئی تھی۔ ہاں خرم، یہ نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے جلدی اس کی ڈیٹیلز دو۔ اور دوسری شاپنگ سے آتے ہی اپنا نیا سوٹ اٹھائے اپنے روم میں آئے۔ کچھ لمحوں میں فریش سی مہرون کلر کی لانگ شیفون کی فراق پہنے وہ گیلے بالوں سے شیشے کے سامنے آئے، جلدی سے لائٹ سا میک اپ کی ایک تنقیدی نظر خود پر ڈالے۔ وہ آج دل سے اس کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ رش ڈرائیونگ کرتا وہ یہاں پہنچا تھا۔ کبرا کہاں ہے؟ اندر آتے ہی سب سے پہلے سامنا میری سے ہوا تھا۔ وہ اوپر ہے، ابھی شاپنگ سے آئی ہے۔ اس کا پورا جواب سنے بغیر ہی وہ تنے ہوئے تاثرات رہی اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ آ گئے آپ؟ اسے دیکھتے ہی وہ ایکسائٹڈ سی چیزیں سمیٹ کر بولنے لگی، کس سے پوچھ کر گھر سے باہر نکلی تھی تم؟ تسمیر اسے دونوں بازوں سے تھمے دھاڑا، آپ اتنا غصہ؟ میں نے پوچھا کس سے پوچھ کر گھر سے نکلی تھی؟ اس کی بات وہ بیچ میں سے ہی درست سے کاٹتا وہ پوری قوت سے چلایا کہ اس کی دھاڑ سے وہ سہم کر رہ گئی۔ شاپنگ کے لیے آیا جان کے ساتھ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بامشکل کہہ سکی، میں مر گیا تھا جو تم نے ان کے ساتھ جاننا مناسب سمجھا۔ میری بات کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں تمہاری نظر میں؟ وہ ایک بار چلایا کہ اب کی کبرا کو اس کا انگلیاں اپنے بازو میں دھنسی محسوس ہوئیں۔ سوری، وہ روتے ہوئے اسے کہنے لگے،
جب وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا دروازہ ڈار سے بند کیے باہر نکل گیا تھا۔ تسمیر بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ سلمہ اسے سارے مسئلے باہر لاؤنج میں صوفے کی پشت پر سر کے دیکھ بولیں۔ جی سب ٹھیک ہے، سرد لہجے میں کہتا۔ وہ انہیں حیران کر گیا، ایسے تو وہ کبھی بھی اپنے روم سے باہر نہیں بیٹھتا تھا۔ واقعی سب خیریت ہے نا؟ وہ پریشان سے کہنے لگے۔ آخر تھیں تو مائیں جو اولاد کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جایا کرتی۔ بس کچھ نہیں موم، سر میں درد ہے، آپ کو کافی یا چائے بنا دیں پلیز؟ وہ کان کی لو مسل کر کہنے لگا، جس پر سلمہ سر کو خم دیتے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میں بنا رہتی ہوں آیا جان۔ وہ ان کے پیچھے کچن میں آئی تھی۔ دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ تفتیش سے پوچھیں۔ جی جی سب ٹھیک ہے۔ کبرا کے کہنے پر وہ مطمئن سی کچن سے باہر نکلے۔ کچھ دیر میں وہ اس کے سامنے کافی رکھ گئی، جس پر وہ لب بھیج گیا۔ میں نے موم سے کہا تھا نہیں پینی مجھے اب، غصے سے کہتا وہ کافی کا مگ وہیں چھوڑے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا کہ کبرا بامشکل آنسو روکے ہوئے تھی۔ وہ کب سے اس کے اتنے دنوں سے محبت بھرے رویے کے بعد اب اس کی بے رخی برداشت کر سکتی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی وہ خاموشی سے کھانا کھاتا، اسے چھڑنا تو دور اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا، اور اب کافی دیر سے صوفے پر بیٹھا ٹانگیں پھیلائے ٹیبل پر پھیلائے وہ کب سے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ اس دوران ایک نظر بھی اسے اٹھا کر نہیں دیکھی تھی۔ اس سے زیادہ وہ اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنا کام سمیٹ کر وہ اٹھ کر الماری سے کپڑے نکال لے، واش روم کی جانب بڑھا۔ جب وہ ہمت کر کے اس کے راستے میں حائل ہوتی، اس کا ہاتھ تھام گئے تھے، جسے وہ جھٹک کر واش روم میں جاتے ہی دروازہ زور سے بند کر گیا۔ اب نہیں مناؤں گی، بالکل نہیں مناؤں گی۔ روحانسی سے ہو کر وہ اپنے بیڈ پر اپنی باکس پھیلا گئی، پیپر بھی اب سر پر تھے۔ کچھ لمحوں میں وہ گرے ٹراؤزر پر گرے ہی شرٹ پہنے نم چہرے اور بالوں سے باہر آئے۔ نظریں اب اس پر گئیں جو اب کپڑے چینج کیے بیڈ پر باکس پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہٹاؤ اسے، مجھے سونا ہے، سرد لہجے میں کہتا۔ وہ اپنی جگہ بنائے آنکھیں موند گئے، جبکہ کبرا لب بھیج کر اس کی پشت کو افسوس سے دیکھتی اپنا سامان پٹکنے کے انداز سے صوفے پر پھینکا تھا، جسے وہ واضح طور پر محسوس کر چکا تھا۔ اس کی ساری کارروائی ملاحظہ کرتا وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اس پر بے حد غصہ تھا۔ وہ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی تھی، یا شاید وہ صرف اس کے معاملے میں غیر ذمہ داری سے کام لیتی تھی۔ غصے سے سوچتا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔